بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی اہم ترین خبر کی طرف۔ بہت بڑی خبر ہے جس کے بارے میں توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایک حلقہ اس پر بالکل قائم تھا کہ فیض حمید صاحب کسی بھی صورت میں سید عاصم منیر سے، جو CDF ہیں، کمانڈر ڈیفینس فورسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف بھی ہیں، ان سے رحم کی اپیل نہیں کریں گے۔ لیکن اب ان کے وکیل میاں علی اشفاق کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے مزمل سہروردی صاحب کو، انہوں نے سب سے پہلے یہ خبر سامنے لا کر اس پر تبصرہ بھی کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کسی نے خبر دی ہو۔ انہوں نے اس پر کہا تھا کہ پہلے زیادہ مسائل موجود ہیں کہ فیلڈ مارشل کے پاس، بلکہ آرمی چیف انہیں کہنا چاہیے تھا کہ آرمی چیف کے پاس ایسی اپیلیں جاتی ہیں۔ انہوں نے فیلڈ مارشل کہا آرمی چیف کے پاس ایسی اپیلیں جاتی ہیں تو زیادہ تر پر سزا کم کر دی جاتی ہے۔ بہت کم مثالیں ہیں کہ سزا کم نہ کی جائے، لیکن انہوں نے کہا، سہروردی صاحب نے کہا، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، خبر نہیں دی بلکہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے تجزیہ بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ فیلڈ مارشل صاحب، عاصم منیر صاحب ان کو معاف کر دیں، فیض حمید کی سزا کو کم کر دیں یا پھر ان کی سزا میں زیادتی کر دیں، زیادہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنی سزا سنائی گئی ہے یہ برقرار رہے گی۔ یہ سہروردی صاحب کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے، خواہش کی گئی ہے، جو کچھ بھی ہے۔ بہرحال پہلے بھی سزائیں ہوتی رہی ہیں جن میں کمی بھی کی جاتی رہی ہے اور سزا کو برقرار بھی رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ بریگیڈیئر رضوان تھے، ان کو سزائے موت سنائی گئی تھی اور ان کو سزائے موت سے ہمکنار کر دیا گیا، جبکہ جنرل جاوید اقبال کو جنرل باجوہ کی طرف سے سزا سنائی گئی تھی۔ 14 سال کی سزا تھی، خود جنرل باجوہ کی طرف سے 2 مرتبہ اس کو کم کر دیا گیا۔ ان کی سزا کوئی سال 6 مہینے رہ گئی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان دنوں جنرل عاصم منیر تھے، انہوں نے آرمی چیف کا جیسے ہی چارج سنبھالا، سب سے پہلے ان کی طرف سے فیصلہ وہی کیا گیا۔ انہوں نے فوری طور پر جنرل جاوید اقبال کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلا ان کا یہی آرڈر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جواد سعید صاحب جو ایئر مارشل ہیں، ریٹائر ہو گئے، ان کا بعد میں کورٹ مارشل کیا گیا، ان کو بھی 14 سال کی سزا سنائی گئی اور انہوں نے بھی اپیل کی تھی اور ان کی سزا بھی کم کر دی گئی۔ اسی طرح سے فیض حمید کی سزا کے حوالے سے جس طرح سے ان کی طرف سے، صاحب کی طرف سے، مزمل سہروردی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اس میں سزا میں کمی کا امکان نہیں ہے، نہیں لگتا کہ فیلڈ مارشل صاحب اتنی سزا کو برقرار رکھیں گے۔ یقینی طور پر ان کی سزا میں دیکھتے ہیں کہ کتنی کمی ہوگی، کمی ضرور ہوگی، یقینی طور پر ان کی سزا میں کمی ہوگی۔ بہرحال یہ ہمارا تجزیہ ہے اور ہماری رائے ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ان کی سزا میں کمی کر دیں گے، کیونکہ یہ اکٹھے بھی کام کر چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے مابین اختلافات ہوں، بہت زیادہ اختلافات ہوں، لیکن جب ایک جرنیل کی طرف سے ان کے ساتھی کی طرف سے معافی مانگ لی جائے، کچھ لوگوں کا اگر یہ کہنا ہے کہ معاف نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کے نزدیک فیلڈ مارشل صاحب انتقامی کارروائی کریں گے۔ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ان سے، فیض حمید صاحب سے کسی قسم کا انتقام لیا جائے، لیکن یہ ان کی سوابدید ہے کہ ان کی سزا میں کمی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب ان کی، فیض حمید صاحب کی سزا میں کمی کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری سزا ہی معاف کر دی جائے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ان کے وکیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے پورا بتایا، پورا میکانزم بتایا کہ کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا اور کس طرح سے انہوں نے کن دفعات کے تحت انہوں نے رحم کی اپیل کی ہے۔ رحم کی اپیل پر یہی امید کی جا رہی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب اپنے سابقہ ساتھی کو معاف کر دیں گے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر ہے اور میاں نواز شریف صاحب کتنے پریشان ہوں گے۔ ان کے نواسے کی شادی ہے، 16، 17، 18 جنوری کو ان کی شادی طے ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایک قریبی صحافی کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے نواسے کی شادی کی دعوت کے لیے، دعوت دینے کے لیے وہ دبئی گئے ہیں۔ وہاں پہ وہ حکمرانوں کے ساتھ ملاقات کریں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے اور وہاں پہ UEA کے اہم لوگوں کو ملاقات کر کے وہ دعوت نامے دیں گے۔ تو میاں نواز شریف کی کتنی دوستی ہے مودی کے ساتھ، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ کس طرح سے مودی صاحب افغانستان سے واپس انڈیا جا رہے تھے، راستے میں ان کو پتہ چلا کہ میاں نواز شریف کی آج سال گرہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نواسی کی شادی بھی ہے۔ انہوں نے اپنا جہاز رکوایا، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے، کوئی ویزا نہیں تھا۔ وہ یہاں پہ اترے، میاں نواز شریف سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آ جائیے اور میاں نواز شریف صاحب نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے آموں کے اور ساڑیوں کے تحفے بھی ایکسچینج ہوا
کرتے تھے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی کتنی زیادہ دوستی ہے مودی کے ساتھ. لیکن شہباز شریف کی طرف سے اب باقاعدہ مودی کو تڑیاں لگائی جا رہی ہیں, دھمکیاں دی جا رہی ہیں, کیونکہ پیچھے ان کے بڑے طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے کہنے پر یہ سارا کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کتنے زیادہ بے بس ہو گئے ہیں کہ اپنے بہت ہی قریبی دوست, اپنے بہت ہی پیارے دوست, بلکہ بھائیوں جیسے دوست, کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کی ماں کو اپنی ماں کہہ رکھا تھا, ان کو بھی اپنے نواسے کی شادی میں بلانے سے قاصر ہیں, بے بس ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب انہوں نے مودی کے حوالے سے کیا کہا ہے؟ انہوں نے بے نظیر بھٹو کی برسی تھی, وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری بھی بولے اور آصف علی زرداری بھی بولے. انہوں نے باقاعدہ ٹانٹیں کرانے کی مودی کو بات کی, اعلان کیا. ٹانٹیں کیا ہوتی ہے؟ ٹان نہیں بلکہ ٹانٹیں, چپیڑیں, تھپڑ ایسے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مودی کو جس طرح سے تھپڑ مارا ہے مزید بھی تھپڑ ماریں گے. انہوں نے کہا کہ مودی کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ فیلڈ مارشل کی حکومت ہے اور یہ ہمارے ساتھ ٹکر لیتا ہے. ساتھ ہی ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جب تک آصف علی زرداری موجود ہے بھارت ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. تو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اسی موقع پر وہاں پہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر وہاں پہ تقریب تھی, برسی تھی, لیکن اس موقع پر ان کی طرف سے سی وی تو اپنی دکھائی گئی, ادھر ادھر کی باتیں کی گئی. بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بہت کم بات کی گئی. بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ جن جہازوں سے ہم نے بھارت کو شکست دی, J-10C, انہوں نے کہا کہ یہ آصف علی زرداری پاکستان لائے تھے, حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا. یہ عمران خان کے دور میں سارا سلسلہ شروع ہوا تھا. جیسا کہ 27 فروری 2019 کو بھارت کی طرف سے پاکستان میں جارحیت کی گئی تھی اور پاکستان نے اس کے 2 جہاز گرائے تھے. اس موقع پر عمران خان کی طرف سے اس کے بعد پھر چین کے ساتھ بات کی گئی اور J-10C جہاز خریدنے کے حوالے سے معاہدے ہوئے اور عمران خان کے جانے سے پہلے ہی معاہدے مکمل ہو چکے تھے. آصف علی زرداری صاحب اس سے پہلے صدر تھے, نہ ہی اس کے بعد صدر تھے. یہ صدر تو کافی عرصے کے بعد جا کے بنے ہیں. بہرحال یہ 2008 کے انتخابات کے بعد صدر ضرور بنے تھے اور ان دنوں میں J-10C کا کوئی نام نہیں تھا. تو یہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کریڈٹ آصف علی زرداری کو اپنے ابا کو دیا گیا ہے. آج ان کی طرف سے کیا کہا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم اداروں پر حملے کرتے تو نہ جانے کیا حشر ہوتا. پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ ہوا نہ ایکشن پر شکایت کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اداروں پر حملے کرتے تو کیا حشر ہوتا. یہ ان کی طرف سے بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے. تو انہوں نے کیا کر لینا تھا, ملک کا کیا کر لیتے. آپ کس بات کی مولی ہیں کہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف ہم کھڑے ہو جاتے تو کیا سے کیا کر دیتے ہیں, کیا کر دیتے, کخ بھی نہ کرتے, کچھ بھی نہ کرتے. تحریک انصاف والے تو چلیں پھر بھی مزاحمت کر رہے ہیں. فوج کے حوالے سے ہم قطعی طور پر ان کی حمایت نہیں کرتے کہ یہ فوج کے مقابل کھڑے ہو جائیں. اس رجیم کے مقابل یہ کھڑے ہیں, وہ تو کسی قسم کی مزاحمت کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی میں اتنی ہمت نہیں تھی. جس طرف ان کا اشارہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کو جب شہید کیا گیا تھا, اگر ہم کھڑے ہو جاتے تو کیا سے کیا کر دیتے, آپ کچھ بھی نہ کرتے. اور اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ایکشن ہو رہا ہے, اس پر ان کو شکایت نہیں کرنی چاہیے. واہ بلے بلاول بھٹو زرداری صاحب, کیا کیا آپ کے فرمان ہے. چلتے ہیں اگلے ایشو کی طرف. پہلے بات کر لیتے ہیں رجب بٹ کی. اس کے بعد سہیل افریدی نے جو چیلنج دیا تھا مسلم لیگ نون کو, مسلم لیگ نون والے اس پر بالکل خاموش ہو کے چپ ہو کے بیٹھ گئے. رجب بٹ کو کراچی میں وکلا نے پکڑ لیا. ان کی طرف سے وکلا کو کیڑے مکوڑے کہا گیا تھا اور برساتی ڈڈو کہا گیا تھا. یہ تو انہیں مذہب کے حوالے سے کراچی کی عدالت میں پیش ہوئے. تو عدالت میں پیش ہونے کے موقع پر وکیلوں نے ان کو پکڑ لیا اور پھر ان کی کھمب ٹھپ کے رکھ دی. ٹانٹیں تو خیر نہیں ان کو لگائی گئی, ٹانٹیں تو نہیں پڑی, نہ ہی ریپٹے پڑے ہیں. بہرحال کسون مکی ان کے ساتھ وکلا ضرور ہوئے ہیں. تشدد جس پر بھی ہوتا ہے, جو بھی کرتا ہے, اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. جس طرح سے زبانی کلامی ان کی طرف سے وکلا پر ایسی باتیں کی گئی تھی, اسی طرح سے وکلا بھی ان کو باتیں کر لیتے تو بہتر تھا, بجائے اس کے کہ ان کو پھینٹا لگا دیا گیا. اس کی قطعی طور پر ان کو پھینٹا لگے, ڈکی بھائی کو پھینٹا لگے یا کسی کو بھی پھینٹا لگے, اس کی کسی طور بھی حمایت نہیں کی جا سکتی. تو سہیل افریدی کی طرف سے جب وہ لاہور میں آئے تھے تو ان کی طرف سے باقاعدہ مسلم لیگ نون کو کہا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا کیا جا رہا, اور انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ختم ہو گیا, عمران خان کی کوئی مقبولیت نہیں رہی. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کی کوئی مقبولیت نہیں رہی, بہرحال کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ عمران خان کے بعد اگر کسی کی عزت سب سے زیادہ کی جاتی ہے تو وہ سہیل خان افریدی ہے. مجھے ایسا نہیں لگتا، بلکہ سہیل خان افریدی کی اپنی جگہ پر عزت موجود ہے لیکن عمران خان کی جگہ نہیں لے سکتے. تو سہیل افریدی کی طرف سے کہا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی نام نہیں لیتا، عمران خان کا خاتمہ ہو گیا، عمران خان ختم ہو گیا. انہوں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ کل ہی یہ ہفتے کا روز تھا جب ان کی طرف سے یہ بات کی گئی، جب ان کی طرف سے اعلان کیا گیا یا پھر ان کو چیلنج کیا گیا. انہوں نے کہا کہ آج ہفتے کا دن ہے، کل اتوار کا دن ہے، مجھے اعلان کرنے دیجیے. پنجاب حکومت اگر روڑے نہ اٹکائے تو میں کل اعلان کرتا ہوں مینار پاکستان پر وہاں پہ جلسے کا، تو پھر دیکھ لینا کہ کیسا جلسہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو یہ بھی چیلنج دیتا ہوں کہ آپ پشاور میں جہاں کہیں بھی جلسہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو ٹرانسپورٹ بھی فراہم کی جائے گی، آپ کو ہر سہولت فراہم کی جائے گی. آپ جہاں پہ پشاور میں جس اسٹیڈیم میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں آپ جلسہ کر کے دکھا دیں. انہوں نے کہا کہ کل میں تو بہت کم عرصہ رہ گیا ہے، کم گھنٹے رہ گئے ہیں، اگلے ہفتے سے ہی یا پھر اس کے اگلے ہفتے جب بھی ان کا دل کرے یہ میرے چیلنج کو قبول کریں اور پشاور میں جلسہ کر کے مسلم لیگ نون والے دکھائیں. سہیل افریدی نے کہا کہ میں کل کے جلسے کا اعلان کرتا ہوں، مجھے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے دیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کا خاتمہ ہو گیا، عمران خان ختم ہو گیا یا آج بھی عوام میں موجود ہے. تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ کیا عمران خان کی واقعی مقبولیت ختم ہو گئی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کی سطح پر نیچے ان کی مقبولیت چلی گئی ہے یا پھر ابھی بھی میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں عمران خان کی مقبولیت آسمانوں پر ہے؟ یہ آپ کے کمنٹس کا ہم انتظار کریں گے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.